نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو میرے حضور کے اللہ اکبر کہنے سے پہچان لیتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیر لیتے تھے تو صرف اس دعا کے پڑھنے کے وقت کے برابر بیٹھتے تھے: اے اللہ تو سلامتی والا ہے، یعنی تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور تیری طرف سے ہی بندوں کی تمام مصیبتوں سے سلامتی ہے۔ اے شان و اکرام والے تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کہتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے سلام پھیرتے تھے تو سلام کے بعد بلند آواز سے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے دور رہنے اور عبادت کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے اس کی اطاعت و بندگی کو خالص کرنے والے ہیں، خواہ کافر اسے برا ہی کیوں نہ سمجھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دعا کے لیے یہ کلمات سکھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے بعد انہی الفاظ کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے: اے اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نکمی و نکارہ بڑھاپے کی عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کچھ مہاجر فقراء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، دولت مند لوگ تو بلند درجات اور دائمی نعمت یعنی جنت کی نعمت کو حاصل کرنے میں ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا: وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح ہی روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور غربت کی وجہ سے ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں
ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے درجات کو پہنچ جاؤ جو تم سے پہلے اسلام لا چکے ہیں، اور ان لوگوں کے مرتبے سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے، یعنی جو تمہارے بعد اسلام لائیں گے یا تمہارے بعد پیدا ہوں گے۔ اور دولت مند لوگوں میں سے کوئی آدمی تم سے بہتر نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو تم ہی جیسا عمل کرے گا۔ یعنی اگر مالدار لوگوں نے میری بتائی ہوئی بات پر تمہاری طرح عمل کیا تو پھر مرتبہ کے اعتبار سے وہی تم سے بہتر ہوں گے۔ فقراء نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہتر ہے، فرمائیے وہ کیا بات ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، تم لوگ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہی فقراء مہاجرین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دولت مند بھائیوں کو ہمارے عمل کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا ہے، اس طرح تو پھر وہی لوگ ہم سے افضل ہو گئے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری کی ایک روایت میں 33 مرتبہ پڑھنے کی بجائے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔